نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سنن ابن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ السلام نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں راستے میں بیٹھنے کی حاجت ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کام آتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہیں راستے میں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حقوق کیا ہیں؟ تو تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم راستے میں بیٹھنا چاہتے ہو، تمہاری حاجت ہے، تو پھر 5 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یعنی راستے کے 5 حقوق ہیں، ان 5 حقوق پر ان کے حق ادا کرنا ہوں گے۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم راستوں میں بیٹھو تو نظر نیچی رکھو۔ نمبر 2، تکلیف دہ چیز اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو ہٹا دینا۔ یعنی راستے میں اگر کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے تو اس کو ہٹا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہیں سلام کرے اس سلام کا جواب دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راستے میں بیٹھو اور آپس میں باتیں کرو تو بھلی بات کرو، اچھائی والی بات کرو، خیر کی بات کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5واں حق اس کا یہ ہے کہ برائی سے روکو۔ جب تم راستے میں بیٹھے ہوئے ہو اور برائی کی کوئی چیز نظر آئے، کوئی برائی کرے، تو اس برائی کو ختم کرنا تم پر حق ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر راستے میں بیٹھیں تو راستے کے 5 حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا کہ نجات 3 باتوں میں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمایا، زبان کی حفاظت کرنا، دوسرا کہ تم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، اور تیسری بات یہ کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ یعنی تم بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، گھر میں رہا کرو، گھر میں زیادہ وقت گزارا کرو۔ دیکھیں، آج ہم معاشرے کی طرف نظر کریں، میرے دوستوں بزرگوں، جب ہم معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، راستے میں نہ بیٹھو بلکہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔